أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پارہ نمبر 16 سورۃ الکہف، آیت نمبر 75 سے قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ خضر علیہ السلام نے کہا، کیا میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا کہ بلا شبہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکے گا؟ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر اس کے بعد بھی تجھ سے کسی چیز کے بابت سوال کروں تو پھر مجھے ہرگز صحبت میں نہ رکھنا، یقیناً میری طرف سے تجھے عذر مل گیا۔ پھر وہ دونوں چلے حتیٰ کہ ایک گاؤں والوں کے پاس پہنچے اور ان سے تو عام مانگا تو انہوں نے ان کی ضیافت کرنے سے انکار کر دیا۔ یعنی اس بستی کے لوگ، یہ بخیلوں کی بستی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی سے ہی انکار کر دیا انہوں نے۔ اور مسافروں کا کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا تو ہر شریعت کے اخلاقی تعلیمات کا ایک اہم حصہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی اور کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے۔ اور پھر ان دونوں نے ایک دیوار پائی جو گرا چاہتی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ سیدھی کر دی۔ تو اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اگر تو چاہتا تو اس پر اجرت لے لیتا۔ حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ اب میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے۔ اب میں تجھے ان باتوں کی حقیقت بتاؤں گا جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بستی کے رویے سے کے پیش نظر خاموش نہ رہے اور بول پڑے کہ انہوں نے تو کسی چیز کا بھی لحاظ نہ کیا، اور یہ لوگ کب اس لائق ہیں کہ ان پر کوئی احسان کیا جائے۔ اس پر حضرت خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، یہ تیسرا موقع تھا کہ تو صبر نہ کر سکا، اور جو تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے ساتھ رکھنے سے معذرت کرتا ہوں، لیکن اس جدائی سے قبل حضرت خضر علیہ السلام نے ان تینوں واقعات کی حقیقت سے انہیں بھی آگاہ کر دیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کسی مغالطے میں نہ رہیں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور بات ہے اور چیز ہے جس سے انہیں نوازا کیا ہے۔ تو اس میں ہماری سیکھنے کی کیا بات ہے کہ اللہ کی رضا پر ہمیں راضی رہنا چاہیے، خیر کا پہلو دیکھنا چاہیے، اور نہ سمجھی میں اگر لوگ آپ کی ناقدری کریں تو بھی صبر کریں۔ اللہ اپنے بندوں کے حق میں مہربان ہے۔ اور وہ کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں چلاتے تھے، لہٰذا میں نے ارادہ کیا کہ اس میں عیب ڈال دوں، جبکہ اس کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر کشتی پر جبراً قبضہ کر لیتا تھا، اور وہ لڑکا تھا تو اس کے ماں باپ مومن تھے، لہٰذا ہمیں ڈر تھا کہ وہ سرکشی اور کفر کی وجہ سے انہیں گناہ پر مجبور کریں گے۔ چنانچہ اس طرح ہم نے چاہا کہ ان دونوں کا رب انہیں ایسا بدلہ دے کہ وہ اس سے پاکیزہ اور بہتر اور محبت میں قریب تر ہو۔ اور وہ جو دیوار تھی تو وہ اس شہر کی 2 یتیم لڑکوں کی دیوار تھی، اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا، اور ان کا باپ نیک تھا۔ چنانچہ تیرے رب نے چاہا کہ وہ دونوں یتیم اپنی جوانی کو پہنچے اور تیرے رب کی رحمت سے اپنا خزانہ نکال لیں، اور میں نے یہ اپنی رائے سے نہیں کیا۔ یہ ان باتوں کی حقیقت ہے جن پر تو صبر نہ کر سکا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس واقعے کے بارے میں ہمارے لیے سیکھنے کے بہت سے پہلو ہیں، ان پہ ہم چند نظر ڈال لیتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو رویہ اس لیے تھا ایسا کہ وہ ہر چیز میں اصلاح کی بات ڈھونڈتے تھے۔ اس میں استاد اور شاگرد کا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ استاد کی ڈانٹ میں خاص اسلوب بھی ہوتا ہے، رعب اور وقار ہونا چاہیے۔ اگر استاد کے رویے میں اگر سختی پائیں تو اسے اچھے طریقے سے اپنا عذر بیان کر دینا چاہیے۔ شاگرد کے لیے استاد کی تابعداری اجازت ضروری ہے۔ شاگرد کی خوبی ہے کہ وہ استاد کی نافرمانی نہ کرے اور غیر سنجیدہ سوالات نہیں کرنے چاہیے۔ استاد شاگرد کو پڑھاتے ہوئے چند شرائط بھی رکھ سکتا ہے، اور ہمیں اللہ کے فیصلے پر راضی رہنا چاہیے۔ علم و حکمت کے لیے صبر کی ضرورت ہوتی ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُم مِّنْهُ ذِكْرًا۔
اور یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذوالقرنین کے متعلق پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے عنقریب میں اس کا کچھ ذکر تمہارے سامنے تلاوت کروں گا۔ یہ مشرکین کے تیسرے سوال کا جواب ہے جو یہودیوں کے کہنے پر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیے۔ اور ذوالقرنین کی معنی ہے دو سینگوں والے کے۔ یہ نام اس لیے پڑا کہ فی الواقع اس کے سر پر دو سینگ تھے، یا اس لیے کہ اس نے مشرق و مغرب دنیا کے دونوں کناروں پر پہنچ کر سورج کے کرن یعنی اس کی شعاؤں کا مشاہدہ کیا تھا۔ بعض کہتے ہیں کہ اس کے سر پر بالوں کی دو لٹیں تھیں۔ ذوالقرنین ایسا حکمران تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے اسباب و وسائل کی فراوانی سے نوازا تھا، اور وہ مشرق و مغرب ممالک کو فتح کرتا ہوا ایک ایسی پہاڑی کے دورے پر پہنچا جس کی دوسری طرف یاجوج اور ماجوج تھے۔ اس نے وہاں یاجوج اور ماجوج کا رستہ بند کرنے کے لیے ایک بند تعمیر کیا۔ وہ عادل، اللہ کو ماننے والا اور آخرت پر یقین رکھنے والا تھا، اور وہ نفس پرست اور مال و دولت کا حریص نہیں تھا۔ سبب ان کے معنی رسی کے ہیں، اور ہم نے اسے ایسے ساز و سامان اور وسائل مہیا کیے جس سے کام لے کر اس نے فتوحات حاصل کی اور دشمنوں کا غرور خاک میں ملایا اور ظالم حکمران کو نیست و نابود کر دیا۔ اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا فَأَتْبَعَ سَبَبًا، بے شک ہم نے اسے زمین میں اقتدار دیا اور اسے ہر چیز کے اسباب دیے، چنانچہ وہ ایک مہم کے پیچھے لگا حتیٰ کہ وہ غروب آفتاب کی جگہ پہنچا، اور اس نے اسے پایا کہ وہ وہاں ایک ندی میں غروب ہو رہا ہے، اور اس کے پاس ایک قوم پائی اور کہا کہ ہم نے کہا کہ اے ذوالقرنین تجھے اختیار ہے، خواہ تو انہیں سزا دے خواہ ان سے اچھا برتاؤ کر۔ اس نے کہا کہ وہ جس نے ظلم کیا تو اسے ہم عنقریب سزا دیں گے، پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹایا جائے گا تو وہ اسے سخت ترین سزا دے گا۔ یعنی ذوالقرنین جب مغربی جہت میں ملک پر ملک فتح کرتا ہوا اس مقام پر پہنچ گیا جہاں آخری آبادی تھی، وہاں گدلے پانی کا چشمہ یا سمندر تھا جو نیچے سے سیاہ معلوم ہوتا تھا۔ اسے ایسا محسوس ہوا کہ گویا سورج اس چشمے میں ڈوب رہا ہے، ساحلی سمندر سے یا دور سے جس کے آگے حد نظر کچھ نہیں۔ غروب شمس کا نظارہ کرنے والوں کو ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ سورج سمندر میں یا زمین میں ڈوب رہا ہے، حالانکہ وہ اپنے مقام آسمان پر ہی ہوتا ہے۔ فیہم حسنہ، یعنی ہم نے اس قوم پر غلبہ دے کر اختیار دے دیا کہ چاہے تو اسے قتل کر دے یا قیدی بنا لے یا فدیہ دے کر بطور احسان چھوڑ دے۔ وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَىٰ وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا ثُمَّ أَتْبَعَ سَبَبًا، اور جو ایمان لایا اور نیک عمل کیے تو اس کے لیے اللہ کے ہاں اچھی جزا ہے، اور ہم بھی اپنے کام میں اس کے لیے آسانیوں کا حکم دیں گے۔ اور پھر وہ ایک اور مشن یعنی ایک اور مہم کے پیچھے لگا حتیٰ کہ وہ طلوع شمس کی جگہ پہنچا۔ اس نے اسے پایا کہ وہ ایسی قوم پر طلوع ہو رہا ہے جس کے لیے ہم نے سورج کے درمیان کوئی پردہ نہیں رکھا۔ واقعی ایسا ہی ہے، اور اس کے پاس جو کچھ تھا اس کی تفسیر ہمارے احاطہ علم میں ہے، یعنی ہمیں اس کی صلاحیت اسباب و وسائل کا علم ہے۔ اور پھر وہ ایک اور مہم کے پیچھے لگا، اور حتیٰ کہ جب وہ دو دیواروں کے درمیان پہنچا تو اس نے ان دونوں کے درمیان ایک قوم پائی کہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کوئی بات سمجھتی ہوگی۔ اب مغرب سے مشرق کی طرف سفر انہوں نے اختیار کیا، یعنی ایسی جگہ وہ پہنچے جو مشرق کی جانب کی آخری آبادی تھی۔ اس کو مطلع شمس کہا گیا ہے، جہاں اس نے ایسی قوم دیکھی جو مکانوں میں رہنے کے بجائے میدانوں اور صحراؤں میں بسیرا کیے ہوئے تھی اور لباس سے بھی آزاد تھی۔ ذوالقرنین کی بات پر جو بھی ہم بیان کیا ہے وہ اسی طرح ہے کہ وہ پہلے مغرب اور پھر متنائے مشرق میں پہنچا، اور ہمیں اس کی تمام صلاحیتوں، اسباب اور وسائل اور دیگر تمام باتوں کا پورا علم ہے۔ حتیٰ اذا بلغ بین السدین، اس سے مراد ہے کہ وہ پہاڑ جو ایک دوسرے کے مقابل تھے اور ان کے درمیان کھائی تھی،
جس سے یاجوج ماجوج ادھر آبادی میں آ جاتے اور ادھر مچاتے اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کرتے۔ لا یکادون یفقہون قولا، یعنی اپنی زبان کے سوا اوروں کی زبان نہیں سمجھتے تھے۔ وہ کہنے لگے اے ذوالقرنین، بے شک یاجوج ماجوج اس سرزمین میں فساد مچائے رکھتے ہیں، اور تو کیا ہم تیرے لیے کچھ مال اکٹھا کریں کہ تو ہمارے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا دے۔ یعنی یہ اللہ کی مخلوق ہے جو فی الحال ایک دیوار کے پیچھے محصور ہیں۔ قیامت کے قریب جب اللہ تعالیٰ چاہے گا ان کی دیوار میں سوراخ ہو جائے گا اور یہ باہر نکل آئیں گے اور فساد مچائیں گے۔ اور اس نے کہا کہ میرے رب نے مجھے اس میں جو قدرت دی ہے بہت بہتر ہے، چنانچہ تم میری قوت سے مدد کرو تو میں تمہارے لیے ان کے درمیان ایک مضبوط بند بنا دوں گا۔ تم مجھے لوہے کے تختے لا دو، حتیٰ کہ جب اس نے دونوں پہاڑوں کے درمیان خلا کو برابر کر دیا تو کہا اب اس میں دوں گا، حتیٰ کہ جب اس نے اس میں آگ جلائی تو اس نے کہا کہ میرے پاس پگھلا ہوا تانبا لاؤ کہ اس میں ڈال دوں۔ یعنی لوہے کی چادروں کو خوب گرم کر کے پھر ان کو پگھلا ہوا لوہا، تانبا اور سیسا ڈالنے سے وہ پہاڑی دورہ یا راستہ مضبوط ہو گیا کہ اسے عبور کر کے یا تو توڑ کر اور ادھر دوسری انسانی آبادی میں آنا ان کے لیے ناممکن ہو گیا۔ فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا قَالَ هَٰذَا رَحْمَةٌ مِّن رَّبِّي فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكَّاءَ وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا۔ پھر وہ یاجوج ماجوج استطاعت نہ رکھتے تھے کہ اس پر چڑھ جائیں اور نہ یہ استطاعت رکھتے تھے کہ ان پہ نقب لگائیں۔ ذوالقرنین نے کہا کہ یہ میرے رب کی رحمت ہے، پھر جب میرے رب کا وعدہ آ جائے گا تو یہ اسے ہموار کر دے گا، اور میرے رب کا وعدہ سچا ہے، یعنی یہ اسے ریزہ ریزہ کر کے پھر زمین برابر ہو جائے گی، اور اس روز ہم ان کے کچھ کو چھوڑ دیں گے اور وہ ایک دوسرے سے گٹ مٹ ہو جائیں گے اور سور پھونک دیا جائے گا، پھر ہم ان سب کو جمع کریں گے اور اس دن ہم جہنم کو کافروں کے روبرو لے آئیں گے، اور جن کی آنکھیں ہماری یاد سے پردے میں تھی اور سننے کی استطاعت نہ رکھتے تھے، کیا کافروں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ مجھے چھوڑ کر میرے بندوں کو حمایتی بنا لیں گے؟ بے شک ہم نے کافروں کی مہمانی کے لیے جہنم تیار کی ہے۔ یعنی یہ دیوار اتنی بڑی مضبوط بنا دی گئی تھی کہ جس پر چڑھ کر یاجوج ماجوج کا ادھر آنا بھی ناممکن تھا، لیکن جب میرے رب کا حکم ہوگا تو وہ اسے ریزہ ریزہ کر کے زمین کے برابر کر دیں گے۔ رب کے وعدے سے مراد ہے کہ قیامت کے قریب یاجوج ماجوج کا ظہور ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دیوار سے تھوڑے سے سوراخ کو فتنے کے قریب سے تعبیر کیا ہے، اور حدیث میں آتا ہے کہ وہ ہر روز اس دیوار کو کھودتے ہیں اور پھر کل کے لیے چھوڑ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی مشیت ان کے حروج کی ہوگی تو پھر وہ کہیں گے کہ کل انشاءاللہ اس کو کھودیں گے، پھر دوسرے دن وہ اس سے نکلنے میں کامیاب ہو جائیں گے، زمین میں فساد پھیلائیں گے حتیٰ کہ لوگ قلعہ بند ہو جائیں گے، اور یہ آسمان پر تیر پھینکیں گے تو وہ خون آلود ہوں گے، بالآخر اللہ ان پر ایسا کیڑا پیدا فرما دے گا جس سے ان کی ہلاکت واقع ہو جائے گی۔ قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُم بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا الَّذِينَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا۔ اور کہیے اگر تم کہو تو کیا ہم تمہیں بتلائیں کہ اعمال میں سب سے زیادہ خسارے میں کون ہے؟ جس کی صحیح دنیا زندگی میں عقارت کی گئی جبکہ وہ سمجھتے تھے کہ یقیناً وہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یعنی اس سے ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو اپنی طرف سے اعمال کر لیا کرتے ہیں اور انہیں اچھا سمجھتے ہیں جیسے بدعت وغیرہ، لیکن اللہ نے فرمایا کہ ان کے سارے ایسے اعمال برباد ہو جائیں گے، اور وہی ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات اور ان کی ملاقات کا انکار کیا، چنانچہ ان کے اعمال برباد ہو گئے، لہٰذا یوم قیامت ہم ان کے لیے کوئی بھی وزن قائم نہیں کریں گے، اور یہ ان کی سزا ہے، اور اس لیے انہوں نے کفر کیا اور میری آیات اور میرے رسولوں کو جھٹلایا، ان کا مذاق اڑایا۔ بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے ان کی مہمانی کے لیے باغات ہوں گے، یعنی باغات فردوس ہے، یعنی جنت کا اعلیٰ درجہ ہے یہ، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، وہاں سے جگہ بدلنا
نہیں چاہیں گے۔ کہہ دیجئے اگر میرے رب کی باتوں کے لکھنے کے لیے سمندر صحیح بھی بن جائے تو میرے رب کی باتیں ختم ہونے سے پہلے سمندر ختم ہو جائے گا، اگرچہ ہم اس کی مثل اور سمندر مدد کو لے آئیں۔ کلمات سے مراد اللہ کا علم ہے، اس کی حکمت ہے اور دلائل ہے۔ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ دنیا بھر کے درختوں کی کلمے بھی بن جائیں اور سارے سمندر سیاہی بن جائے، قلم کھس جائیں گے اور سیاہی بھی ختم ہو جائے گی، لیکن رب کی کلمات اور اس کی حکمت و تحریر میں نہیں آ سکیں گی۔ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي انما الهكم اله واحد فما كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا۔ اے نبی کہہ دیجئے میں تو بس تمہاری طرح ایک بشر ہوں، میری طرف وہی آتی ہے کہ تمہارا الہ صرف ایک ہی الہ ہے۔ پھر جو شخص اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ نیک عمل کرے، یعنی سنت کے مطابق، اور اپنے رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کریں۔ یوحی الیہ یعنی مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وحی آتی ہے، اور اسی وحی کی بدولت میں نے اصحاب الکہف اور ذوالقرنین کے متعلق اللہ کی طرف سے نازل کردہ باتیں بیان کی ہیں، جسے اپنے رب کی ملاقات کی آرزو ہو اور جو اس چاہیے کہ وہ نیک عمل کریں۔ عمل صالح کیا ہے؟ عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، یعنی اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہو۔ اسے چاہیے کہ ہر عمل سنت نبوی کے مطابق کرے اور دوسرے اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس لیے کہ بدعت و شرک دونوں ہی برے اعمال ہیں۔ اللہ ان دونوں سے مسلمانوں کو ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ سورۃ المریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کاف ہا یا عین صاد۔ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا۔ کاف ہا یا عین صاد، یہ آپ کے رب کی اس رحمت کا ذکر ہے جو اس نے اپنے بندے زکریا علیہ السلام پر کی۔ حضرت زکریا علیہ السلام انبیاء بنی اسرائیل میں سے ہیں، یہ بڑائی تھے اور یہی پیشہ ان کا ذریعہ آمدنی تھا۔ اور یہ سورۃ کہف کے قریب کے زمانے میں نازل ہوئی ہے۔ قریش جب ہر طرح سے مسلمانوں کو اذیت دے چکے تو مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے۔ ہجرت حبشہ کے واقعات بیان کیا گیا ہے کہ حبشہ کے بادشاہ نجاشی اور اس کے مصاحبین اور امراء کے سامنے جب سورۃ مریم کا ابتدائی حصہ حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھ کر سنایا تو ان سب کی داڑیاں آنسوؤں سے تر ہو گئیں، اور نجاشی نے کہا کہ یہ قرآن اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو لے کر آئے ہیں یہ سب ایک ہی مشعل کی کرنیں ہیں۔ اذ نادى ربہ نداء خفیا، اور جب اس نے اپنے رب کو آہستہ آواز سے پکارا۔ خفیہ یعنی خفیہ دعا اس لیے کی کہ ایک تو اللہ کو زیادہ پسند ہے اور اس میں خشوع و خضوع زیادہ ہوتا ہے، اور دوسرے لوگ انہیں بے وقوف نہ قرار دیں کہ اب بڑھاپے میں اولاد مانگ رہا ہے، جبکہ اولاد کے تمام ظاہری امکانات بھی ختم ہو چکے تھے۔ قال رب انی وأحن العظم منی واشتعل الرأس شیبا ولم أكن بدعائک رب شقیا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، بے شک میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور میرا سر بڑھاپے کی سفیدی سے بھڑک اٹھا ہے، اور اے میرے رب، میں تجھ سے دعا کر کے کبھی محروم نہیں رہا، اور بے شک میں اپنے پیچھے اپنے وارثوں سے ڈرتا ہوں اور میری بیوی بانجھ ہے، چنانچہ تو مجھے اپنے پاس سے ایک وارث عطا کر، اور وہ وارث ہو آل یعقوب کا، اور اے میرے رب تو اسے پسندیدہ بنا دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے زکریا علیہ السلام، بے شک ہم تجھے ایک لڑکے کی بشارت دیتے ہیں جس کا نام یحییٰ علیہ السلام ہوگا، اور ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ زکریا علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے رب، میرے ہاں لڑکا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں بھی بڑھاپے کی آخری حد کو پہنچ گیا ہوں۔ فرشتے نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، تیرے رب نے فرمایا ہے وہ مجھ پر آسان ہے، اور میں نے اس سے پہلے تجھے پیدا کیا جبکہ تو کچھ بھی نہ تھا۔
زکریا علیہ السلام نے کہا اے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی ٹھہرا۔ فرمایا تیری نشانی یہ ہے کہ تو بھلا چنگا ہونے کے باوجود بھی 3 دن اور 3 راتیں لوگوں سے کلام نہ کر سکے گا۔ چنانچہ وہ ہجرے سے نکل کر اپنی قوم کے پاس آیا تو اس نے انہیں اشارہ کیا کہ تم صبح اور شام تسبیح بیان کرو۔ صبح و شام کی تسبیح سے مراد عصر اور فجر کی نماز ہے، یا یہ مطلب ہے کہ ان دونوں وقتوں میں اللہ کی تسبیح اور حمد کا اہتمام کیا جائے۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوت وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے یحییٰ علیہ السلام کیا کتاب کو قوت سے پکڑ، اور ہم نے اسے بچپن ہی میں قوت فیصلہ عطا کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت زکریا علیہ السلام کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے، اور جب کہ وہ کچھ بڑے ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے کتاب کو مضبوطی سے پکڑنے یعنی اس پر عمل کرنے کا حکم دیا۔ اور یہاں کتاب سے مراد تورات ہے، الحکم سے مراد دانائی ہے، عقل، شعور یا نبوت مراد ہے، معاملات میں صحیح فیصلہ کرنے کی صلاحیت۔ اور اپنی طرف سے شفقت اور پاکیزگی تھی، اور وہ نہایت ہی متقین تھا، اور اپنے والدین سے نیکی کرنے والا تھا، اور سرکشی اور نافرمان نہیں تھا۔ اس پر سلام ہے جس دن وہ پیدا ہوا اور جس دن وہ مرے گا اور جس دن وہ دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یعنی 3 مواقع انسان کے لیے سخت وحشت ناک ہوتے ہیں: جب انسان رحم مادر سے باہر آتا ہے، اور جب موت کا سکنجہ اسے اپنی گرفت میں لے لیتا ہے، اور جب اسے قبر سے زندہ کر کے اٹھایا جائے گا تو وہ اپنے آپ کو میدان محشر کی ہولناکیوں میں گرا ہوا پائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ان تینوں جگہوں میں اس کے لیے ہماری طرف سے سلامتی اور امان ہے۔ اور اس کتاب میں مریم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، اور جب وہ اپنے اہل خانہ سے الگ مشرق کی جانب مکان میں جا بیٹھی، اور پھر اس نے ان کے آگے ایک پردہ تان لیا، تب ہم نے اپنی روح فرشتے کو اس کے پاس بھیجا تو وہ اس کے سامنے کامل آدمی بن کر آیا، اور مریم علیہ السلام نے کہا کہ میں تجھ سے رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو ڈرنے والا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یقیناً میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ تجھے حکم الہی سے ایک پاکیزہ لڑکا عطا کر دوں۔ مریم علیہ السلام نے کہا کہ میرے لیے لڑکا کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ مجھے کسی مرد نے نہیں چھوا اور نہ ہی بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا اسی طرح ہوگا، تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ تجھ پر احسان ہے اسی طرح تیرے رب نے کہا ہے کہ وہ مجھ پر آسان ہے کہ تاکہ ہم اسے لوگوں کے لیے ایک نشانی اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں گے، اور یہ امر طے شدہ ہے، یعنی یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ ایسا ہی ہوگا۔ بالآخر وہ اس کے ساتھ ہی یہاں حاملہ ہوگی اور دور کے ایک مکان میں الگ جا بیٹھی۔ یعنی اس حقیقت کو ایک دوسرے مقام پر اس طرح بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ پاک دامن بی بی جس نے اپنی عظمت کی حفاظت کی، ہم نے ان کے اندر اپنی طرف سے روح پھونک دی تھی، اور خود انہیں اور ان کے لڑکے کو تمام جہانوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا تھا۔ پھر درد ذات سے کھجور کے ایک تنے کی طرف لے آیا تو وہ بولی اے کاش کہ میں اس سے پہلے مر جاتی اور بھولی بھیسری ہو جاتی۔ پھر فرشتے نے اس کے نیچے سے اسے آواز دی کہ غم نہ کھا، تیرے رب نے تیرے نیچے سے ایک چشمہ جاری کر دیا ہے، اور تو کھجور کا تنا اپنی طرف ہلا، وہ تجھ پر تازہ پکی ہوئی کھجوریں گرائے گا۔ چنانچہ تو کھا اور پی اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کر، پھر اگر تو کسی آدمی کو دیکھے تو اس سے کہہ دینا بے شک میں نے رحمان کے لیے روزے کی نظر مانی ہے، لہٰذا آج میں کسی انسان سے ہرگز کلام نہیں کروں گی۔ اور پھر اس بچے کو اٹھائے اپنی قوم کے پاس آئی تو کہنے لگے اے مریم یقیناً تو نے بہت ہی برا کام کیا ہے۔ اے ہارون علیہ السلام کی بہن، نہ تو تیرا باپ برا آدمی تھا اور نہ ہی تیری ماں ہی بدکار تھی۔ چنانچہ مریم نے اس بچے کی طرف اشارہ کیا تو وہ کہنے لگے کہ ہم اس سے کیسے کلام کریں جو کہ گود میں بچہ ہے۔ اس پر بچہ بول اٹھا بلا شبہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے، مجھے نبی بنایا ہے، اور اس نے مجھے برکت والا بنایا ہے جہاں بھی میں ہوں، اور مجھے نماز اور زکوٰۃ کی پابندی کا بھی حکم دیا ہے، اور جب تک میں زندہ رہوں، اور اپنی والدہ سے نیکی کرنے والا بنایا ہے، اور اس نے مجھے سرکش اور بدبخت نہیں بنایا، اور سلام ہے مجھ پر
جس دن میں پیدا ہوا اور جس دن میں مروں گا اور جس دن میں زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ یہ ہے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام۔ یہی ہے حق کی بات جس میں وہ لوگ شک کر رہے تھے، یعنی یہ ہے وہ صفات جس سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، جو نصارہ، یعنی یہ وہ صفات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کی تھی۔ ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون۔ اللہ کے لائق ہی نہیں کہ وہ اولاد رکھے، وہ پاک ہے۔ جب وہ کسی کا کام کا فیصلہ کر لیتا ہے تو اس کے لیے بس یہی کہتا ہے کہ ہو جا، تو وہ ہو جاتا ہے۔ اور بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، لہٰذا تم اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھی راہ ہے۔ اور بے شک اور پھر مختلف گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، چنانچہ ان کے لیے تباہی ہے جنہوں نے یوم عظیم کی پیشی کا انکار کیا۔ اور وہ لوگ کیا ہی خوب سنتے اور دیکھتے ہوں گے جس دن وہ ہمارے پاس آئیں گے، لیکن آج یہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ وَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور آپ انہیں روز حسرت سے ڈرائیں جب ہر معاملے کا فیصلہ کیا جائے گا، جبکہ آج وہ غفلت میں ہیں اور وہ ایمان نہیں لاتے۔ روز قیامت کو یوم حسرت کہا اس لیے کہ اس روز سبھی حسرت کریں گے، بدکار حسرت کریں گے کہ کاش انہوں نے برائیاں ہی نہ کی ہوتی، اور نیکوکار اس بات پر حسرت کریں گے کہ انہوں نے اور نیکیاں کیوں نہ کمائیں۔ یعنی حساب و کتاب کے صحیفے لپیٹ دیے جائیں گے، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے۔ بلا شبہ ہم ہی زمین کے اور تمام زمین والوں کے وارث ہوں گے، اور ہماری ہی طرف وہ لوٹائے جائیں گے۔ اور کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت ہی سچا نبی تھا۔ اور جب اس نے اپنے باپ سے کہا کہ اے میرے باپ، تو اس کی عبادت کیوں کرتا ہے جو نہ سنے اور نہ دیکھے اور نہ ہی تیرے کچھ کام آئے؟ اے میرے باپ، بے شک میرے پاس وہ علم ہے جو تیرے پاس نہیں آیا، لہٰذا تو میرا اتباع کر اور میں تجھے سیدھی راہ دکھاؤں گا۔ اے میرے باپ، تو شیطان کی عبادت نہ کر، بلا شبہ شیطان رحمان کا سخت نافرمان ہے۔ اور اے میرے باپ، بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تجھے رحمان کی طرف سے عذاب آ پکڑے، پھر تو شیطان کا ساتھی ہو جائے۔ اس پر اس کے باپ کہنے لگا کہ اے ابراہیم، کیا تو میرے معبودوں سے منہ پھیرے ہوئے ہے؟ اگر تو اس سے باز نہ آیا تو میں تجھے ضرور رجم کر دوں گا اور تو لمبا عرصہ مجھ سے دور چلا جا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ تجھ پر سلامتی ہو، عنقریب میں تیرے لیے اپنے رب سے استغفار کروں گا، بے شک وہ مجھ پر بہت مہربان ہے۔ اور میں کنارہ کش ہوتا ہوں تم ان سے اور ان سے جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اور میں تو اپنے رب ہی کو پکارتا ہوں، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کر محروم نہ رہوں گا۔ اور پھر جب اس نے کنارہ کیا تو ان سے اور جنہیں وہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے، تو ہم نے اسے اسحاق علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام بخشے، اور ہم نے ہر ایک کو نبی بنایا، اور ہم نے انہیں اپنی رحمت بخشی اور ان کے لیے سچائی کا بول یعنی ذکر خیر بلند کیا۔ اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ چنا ہوا اور رسول نبی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر بھی بیٹے کے ساتھ کیا۔ مطلب یہ ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام توحید الہی کی خاطر باپ کو، گھر کو اور اپنے وطن کو چھوڑ دیا، تو ہم نے انہیں حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام سے انہیں نوازا۔ وَوَهَبْنَا لَهُم مِّن رَحْمَتِنَا، یعنی نبوت کے علاوہ اور بھی بہت سی نعمتیں عطا کی، مثلاً مال، اولاد، اور پھر اسی سلسلہ نسب سے میں عرصہ دراز تک پھر نبوت کے سلسلے کو جاری رکھنا، یہ سب سے بڑی رحمت تھی۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلِصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ اور کتاب میں موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ چنا ہوا اور رسول اور نبی تھا، اور ہم نے اسے طور کے دائیں جانب سے پکارا اور اسے راز و نیاز کے لیے قریب کیا، اور اسے اپنی رحمت سے اس کا بھائی ہارون علیہ السلام نبی بخشا۔ اور کتاب میں اسماعیل علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ اپنے وعدے کا سچا اور رسول نبی تھا۔
اور وہ اپنے گھر والوں کو نماز اور زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے ہاں پسندیدہ تھا۔ اور کتاب میں حضرت ادریس علیہ السلام کا ذکر کیجیے، بے شک وہ نہایت ہی سچا نبی تھا اور ہم نے اسے ایک بلند مقام پر اٹھایا۔ یہ وہ انبیاء ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا اور جو اولاد آدم میں سے ہیں اور ان لوگوں کی نسل میں سے ہیں جنہیں ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا، اور حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے علیہ السلام کے اولاد سے، اور ان لوگوں میں سے جنہیں ہم نے ہدایت دی اور چن لیا۔ اور جب ان پر رحمان کی آیاتیں تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور روتے ہیں۔ نبی کے معنی اللہ کا پیغام لوگوں کو سنانے والا یا وحی الہی خبر دینے والا ہے۔ اللہ جس بندے کو لوگوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے چن لیتا ہے پھر اسے اپنی رحمت سے بھی نوازتا ہے اور اسے رسول اور نبی کہتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کو پہاڑ پر بلایا اور ان سے چپکے باتیں کی۔ رحمتنا یعنی ان کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا کر بھیجا، ان کا مددگار بنایا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبی بتائی کی ہے کہ وہ وعدے کے سچے اور ایک رسول اور نبی تھے، اور وہ گھر والوں کو نیکی کی ترغیب دیتے تھے اور نماز اور زکوٰۃ کا بھی حکم دیتے تھے۔ وقال عند ربہ مردیہ یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور اللہ ان سے راضی تھے۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام کی خوبی بتائی کی ہے کہ وہ صدقاً نبی ہے، کہ وہ سچے نبی تھے، اور مکاناً علیہ یعنی بلند مرتبہ عطا کیا، اور ان کے صادق ہونے کی وجہ سے مرتبے کی وہ بلندی جو نبوت سے سرفراز کر کے انہیں عطا کی گئی تھی۔ کوئی اللہ کی آیات کو سن کر رکعت کی کیفیت کا طاری ہو جانا اور عظمت الہی کے آگے سجدہ ریز ہو جانا بندگان الہی کی خاص علامت ہے۔ فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ اور پھر ان کے بعد نہ خلف نہ لائق ان کے جانشین ہوئے، وہ نماز ضائع کرتے اور خواہشات کی پیروی کرتے تھے، چنانچہ جلد ہی آگے وہ ہلاکت اور گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں گے۔ یعنی انعام یافتہ بندگان الہی کا تذکرہ کر دینے کے بعد پھر ان لوگوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو ان کے برعکس اللہ کے احکامات سے غفلت اور اعراض کرنے والے ہوتے ہیں۔ نماز کے ضائع کرنے سے مراد یہ ہے کہ نمازوں کا ترک کر دینا اور کفر ہے، یا ان کے اوقات کو ضائع کر دینا، یا پھر جلدی اسے پڑھنا اور نماز میں چوری کرنا، یعنی وقت پر اسے ادا نہ کرنا، جلدی اسے پڑھنا، جب جی چاہا پڑھ لے اور جب جی چاہا تو چھوڑ دی، کبھی 4 کبھی 1 اور کبھی 5 نمازیں پڑھ لینا، یہ بھی تمام صورتیں نماز کو ضائع کرنے کی ہے۔ غیہ کے معنی ہلاکت کے ہیں، انجام میں بد کے ہیں، یا جہنم کے وادی کا بھی نام ہے۔ ایسے لوگوں کا انجام فسوف یلقون غیہ، یہ انجام کس وجہ سے ہوگا؟ اضاعوا الصلاۃ یعنی وہ نمازوں کو ضائع کرتے تھے، واتبعوا الشہوات یعنی وہ خواہشات کی پیروی کرنے کی وجہ سے ان کا یہ انجام ہوگا کہ وہ ہلاکت اور گمراہی کے سے دوچار ہوں گے۔ مگر جس نے توبہ کی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیے تو وہ لوگ جنت میں داخل کیے جائیں گے اور ان پر کوئی ظلم نہ ہوگا، یعنی ابد اباغات جن کا رحمان نے اپنے بندوں کے ساتھ غیر سے وعدہ کیا ہے، اور بے شک اس کا وعدہ ہر صورت آنے والا ہے اور وہ اس میں کوئی بھی لغو بات نہیں سنیں گے، یعنی ایک جنت کی خاص خوبی ہے سوائے اسلام کے، اور وہاں ان کے لیے صبح و شام رزق ہوگا۔ یہی وہ جنت ہے جس کا وارث ہم نے اپنے بندوں میں سے اسے بنائیں گے جو متقی ہوگا۔ اور ہم یعنی فرشتے آپ کے رب ہی کے حکم سے نازل ہوتے ہیں، اور اسی کے لیے ہے جو کچھ بھی ہمارے آگے ہے اور جو کچھ ہمارے پیچھے ہے اور جو کچھ اس کے درمیان ہے، اور آپ کا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے زیادہ اور جلدی ملاقات کی خواہش ظاہر فرمائی تھی، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور وہی رب ہے آسمانوں کا، زمین کا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا، چنانچہ آپ اسی کی عبادت کریں اور اسی کی عبادت پر قائم رہیں۔ کیا آپ اس کا کوئی ہمسر یا ہم نام جانتے ہیں؟ اور انسان کہتا ہے کہ کیا جب میں مر جاؤں گا پھر مجھے زندہ نکالا جائے گا؟ کیا انسان اتنا ہی یاد نہیں رکھتا کہ یقیناً ہم نے اس سے پہلے اسی تخلیق کیا جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ اور آپ کے رب کی قسم ہم ضرور ان کافر کو شیطانوں کے ہمراہ اکٹھا کریں گے، اور پھر ہم انہیں ضروری گھٹنوں کے بل جہنم کے گرد حاضر کریں گے، اور پھر ہم ضرور ہر گروہ سے اسے کھینچ کر الگ کر دیں گے جو ان میں سے رحمان کے خلاف سرکشی میں سخت تر ہوگا۔
پھر ہمیں ان کا خوب علم ہے، اور جو جہنم میں جانے کے زیادہ لائق ہیں۔ اور تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو جہنم پر وارد نہ ہو، یعنی ہر ایک کو جہنم پر سے گزرنا ہوگا، اور آپ کے رب کے ذمہ حتمی اور طے شدہ بات ہے۔ جہنم کے اوپر جو کہ ایک پل بنایا جائے گا جس پر سے ہر مومن اور کافر کو گزرنا ہوگا۔ مومن تو اپنے اعمال کے مطابق جلد گزر جائیں گے، کچھ تو پلک جھپٹتے، کچھ بجلی اور کچھ ہوا کی تیزی کی طرح، کچھ پرندوں کی طرح اور کچھ عمدہ گھوڑوں اور دیگر سواریوں کی طرح گزر جائیں گے۔ یوں کچھ بالکل صحیح سالم اور کچھ زخمی، تاہم پل عبور کر لیں گے، مگر کچھ جہنم میں گر پڑیں گے جنہیں بعد میں شفاعت کے ذریعے نکال لیا جائے گا۔ لیکن کافر اس پل کو عبور کرنے میں کامیاب نہ ہوں گے اور سب جہنم میں جا گریں گے۔ پھر ہم متقی لوگوں کو نجات دیں گے اور ہم ظالموں کو چھوڑ دیں گے، اور اس میں گھٹنوں کے بل گرے ہوئے۔ اور جب ان پر ہماری واضح آیت تلاوت کی جاتی تھی تو کافر مومن سے کہتے تھے، فریقین میں سے کس کا مقام بہتر ہے اور کس کی مجلس زیادہ اچھی ہے؟ اور ان میں سے ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، وہ ان سے اثاثوں اور نام و نمود میں کہیں بڑھ کر تھیں۔ کہہ دیجئے جو شخص گمراہی میں ہے اسے رحماں لمبی ڈھیل دیتا ہے، حتیٰ کہ جب وہ دیکھیں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے یا عذاب یا قیامت، تو وہ ضرور جان لیں گے کہ کون درجے میں بدتر اور فوجی لحاظ سے کمتر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا کی یہ چیزیں ایسی نہیں کہ ان پر فخر و ناز کیا جائے یا ان کو دیکھ کر حق و باطل کا فیصلہ کیا جائے۔ یہ چیزیں تو تم سے پہلے امتوں کے پاس بھی تھیں، لیکن تکذیب حق کی وجہ سے انہیں ہلاک کر دیا گیا تھا۔ دنیا کا یہ مال و اسباب انہیں اللہ کے عذاب سے بھی نہ بچا سکا، اور علاوہ ازیں یہ چیزیں دنیا کا مال و اسباب گمراہوں اور کافروں کو مہلت کے طور پر ملتی ہیں، اس لیے اس پر کوئی بھی معیار نہیں، اور اچھے اور برے کا تبھی پتہ چلتا ہے جب مہلت ختم ہو جاتی ہے اور اللہ کا عذاب انہیں آ گھیرے گا یا قیامت برپا ہو جائے گی۔ وَيُرِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ مَرَدًّا۔ اور راہ ہدایت پر چلنے والوں کو اللہ مزید ہدایت عطا کرتا ہے، اور باقی رہنے والی نیکیاں ہی آپ کے رب کے ہاں ثواب اور انجام کے اعتبار سے بہتر ہیں۔ یعنی اس میں ایک دوسرے اصول کا ذکر ہے کہ جس طرح قرآن سے جن کے دلوں میں کفر اور شرک اور دلالت کا روگ ہوئے ان کی سرکشی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اسی طرح اہل ایمان کے دل ایمان اور ہدایت میں پختہ ہو جاتے ہیں۔ اس میں فقراء مسلمین کو تسلی دی جاتی ہے کہ کفار و مشرکین جن مال و اسباب پر فخر کرتے ہیں وہ سب فنا ہو جائے گا۔ تم جو نیک عمل کرتے ہو یہ ہمیشہ باقی رہنے والے ہیں، جن کا اجر و ثواب تمہیں اپنے رب کے ہاں ضرور ملے گا، اور ان کا بہترین صلہ اور نفع تمہاری طرف لوٹائے گا انشاءاللہ۔ پھر آپ نے اسے دیکھا جس نے ہماری آیات کا انکار کیا اور کہا مجھے ضرور مال اور اولاد ملے گا؟ کیا اس نے غیب کی اطلاع پائی یا رحمان کے ہاں کوئی عہد لے لیا ہے؟ ہرگز نہیں، ہم ضرور لکھیں گے جو کچھ بھی وہ کہتا ہے، اور ہم اس کے لیے عذاب اور بہت بڑھا دیں گے، اور ان چیزوں کے ہم وارث ہوں گے جو وہ کہتا ہے کہ وہ ہمارے پاس اکیلا آئے گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود بنا لیے ہیں تاکہ وہ ان کے مددگار ہوں۔ ہرگز نہیں، عنقریب وہ خود ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور ان کے مخالف ہو جائیں گے۔ کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک ہم نے کافروں پر شیطان چھوڑ رکھے ہیں، وہ انہیں خوب گناہوں پر ابھارتے ہیں، چنانچہ آپ ان کی بابت جلدی نہ کریں، ہم تو بس ان کے دن گن رہے ہیں۔ ان آیات کی شأن نزول میں بتایا گیا ہے کہ حضرت عمر بن العاص کا والد عاص بن وائل جو اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھا، ان کے ذمہ حضرت خباب بن ارت کا قرضہ تھا جو آہن گری کا کام کرتے تھے۔ حضرت خباب نے ان سے اپنی رقم کا مطالبہ کیا تو اس نے کہا کہ جب تک تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کفر نہیں کرے گا میں تجھے تیری رقم نہیں دوں گا۔ انہوں نے کہا یہ کام تو میں مر کر دوبارہ زندہ ہو جاؤں تب بھی نہ کروں۔ اس نے کہا اچھا پھر ایسا ہی ہے، جب مجھے مرنے کے بعد دوبارہ اٹھایا جائے گا اور وہاں مجھے مال اور اولاد سے بھی نوازا جائے گا تو وہاں یہ رقم ادا کر دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کے پاس غیب کا علم ہے کہ وہاں بھی اس کے پاس مال اور اولاد ہوگی، یا اللہ سے اس کا کوئی عہد ہے
ایسا ہرگز نہیں، البتہ وہاں صرف عذاب ہوگا جو ان کے لیے اور ان جیسے دیگر لوگوں کے لیے ہم بڑھاتے رہیں گے۔ یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا وفدا ونسوق المجرمین الی جہنم وردا، اور جس دن ہم متقیوں کو رحمان کی طرف بطور مہمان اکٹھا کر لائیں گے اور مجرموں کو جہنم کی طرف پیاس سے ہانکے لے جائیں گے، اور وہ اس روز سفارش کا اختیار نہیں رکھیں گے سوائے اس کے کہ جس نے رحمان سے عہد لیا۔ اور انہوں نے کہا کہ رحمان اولاد رکھتا ہے، البتہ تم ایک بہت بھاری بات یعنی گناہ تک آ پہنچے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان اس بات پر پھٹ پڑے اور زمین شک ہو جائے اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو کر گر پڑے، اس بات پر کہ انہوں نے رحمان کے لیے اولاد کا دعویٰ کیا ہے، اور رحمان کے لائق نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ سب رحمان کے پاس غلام بن کر آئیں گے، یقیناً اس رحمان نے ان کا شمار کر رکھا ہے اور انہیں خوب گن رکھا ہے، اور وہ سب یوم قیامت اللہ کے پاس تنہا تنہا آئیں گے۔ یعنی اللہ کی اولاد قرار دینا اتنا بڑا جرم ہے کہ اس سے آسمان اور زمین پھٹ جائیں اور پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں، اور جب سب اللہ کے غلام ہیں اور اس کے عاجز بندے ہیں تو پھر اسے اولاد کی کیا ضرورت۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے قیامت تک کے جتنے بھی انسان اور جن ہیں سب کو اس نے شمار کر رکھا ہے، گن رکھا ہے، سب اس کے قابو اور اسی کی گرفت میں ہے، کوئی اس سے چھپا ہوا نہیں ہے، اور کوئی کسی کا مددگار نہ ہوگا اور نہ ہی مال اور دولت اس کے کچھ کام آئے گی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیے، یقیناً رحمان ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا، یعنی زمین میں اہل دنیا کے دلوں میں اور آسمان میں فرشتوں کے دلوں میں۔ یقیناً ہم نے تو اس قرآن کو آپ کی زبان یعنی عربی میں خوب آسان کر دیا ہے تاکہ آپ اس سے متقین کو بشارت دیں اور اس کے ساتھ جھگڑالو قوم کو ڈرائیں۔ جھگڑالو قوم یعنی وہ لوگ جو اللہ کی وحدانیت اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھتے، اور ہر چیز اور ہر کام کے بارے میں دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ اور ان سے پہلے بھی ہم نے کتنی ہی قومیں ہلاک کر دیں، کیا آپ ان میں سے کسی ایک کو محسوس کرتے ہیں یا ان کی کوئی آہٹ بھی سنتے ہیں؟ یعنی اہل مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ ہم نے ان میں سے بہت سی قوموں کو ہلاک کر دیا، کیا تو ان کو آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے یا ہاتھوں سے چھو سکتا ہے؟ ان کا کوئی بھی نام و نشان باقی نہیں رہا، اور ان کی ہلکی سی بھی آواز تجھے سنائی نہیں دے رہی۔ سورۃ طٰہٰ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلیٰ۔ طٰہٰ، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑیں، مگر یہ تو اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو ڈرے اللہ سے، اور اس ذات کی طرف سے نازل ہوا ہے جس نے زمین اور آسمان کی تخلیق کی، اور وہ رحمان ہے اور عرش پر مستویٰ ہوا، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے اور جو کچھ بھی ان دونوں کے درمیان ہے، اور کرہ خاک کے نیچے والی چیزیں، اور اگر آپ بلند آواز سے بات کریں تو بلا شبہ وہ ہر راز اور اس سے بھی پوشیدہ تر بات کو جانتا ہے۔ سورۃ طٰہٰ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے متعدد اسباب بیان کیے گئے ہیں، اور بہنوں کی گھر سورۃ طٰہٰ کا سننا اور اس پر سے متاثر ہونا بھی مذکور ہے۔ ما انزلنا الیک القرآن لتشقیٰ، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو اس لیے نہیں اتارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کفر اور عدم ایمان پر حسرت سے اپنے آپ کو مشقت میں ڈال لیں اور غم میں پڑ جائیں۔ ہم نے تو قرآن کو نصیحت اور یاد دہانی کے لیے اتارا ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد کیا تھا کہ یہ قرآن ایک نصیحت اور یاد دہانی ہے ان کے لیے جو اسے ڈرتے ہوں، لمن یخشیٰ، یعنی جس کے اندر اللہ کی عظمت کا احساس ہو۔ تجہر بالقول، یعنی اونچی بات، یعنی اللہ کا ذکر یا اس سے دعا اونچی آواز میں کرنے کی ضرورت نہیں، کیوں؟ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ، یعنی جو باتیں تقدیر میں ہیں اور جو مخفی ہیں وہ سب جانتا ہے، وہ تو پوشیدہ سے پوشیدہ تر بات کو بھی جانتا ہے، اور قیامت تک وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا بھی اسے علم ہے۔
اللہ لا الہ الا هو له الاسماء الحسنى وهل اتاك حديث موسى إذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى۔ اور وہی اللہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، اور اسی کے ہیں سب اچھے نام۔ اور کیا آپ تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خبر پہنچی؟ جب اس نے طور پر آگ دیکھی تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرو، بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، شاید میں اس سے تمہارے لیے کوئی انگارہ لے آؤں یا آگ کے پاس ہی کوئی رہبر پاؤں۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ علیہ السلام، بے شک میں تیرا رب ہوں، لہٰذا تو اپنے جوتے اتار دے، بلا شبہ تو مقدس وادی طویٰ میں ہے۔ یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی بیوی کے ہمراہ اپنی والدہ کی طرف واپس جا رہے تھے، اور رات اندھیری تھی اور راستہ بھی معلوم نہ تھا۔ انہیں دور سے آگ کے شعلے نظر آئے اور گھر والوں سے کہا کہ یہاں ٹھہرے، میں آگ کا کوئی شعلہ لاؤں یا وہاں سے کوئی رہنمائی یا نشاندہی راستے کی پاؤں۔ موسیٰ علیہ السلام جب آگ کے پاس پہنچے تو وہاں سے ایک درخت سے آواز آئی۔ انہیں حکم دیا کہ جوتیاں اتار دینے کا حکم دیا گیا۔ یہ حکم اس لیے دیا گیا کہ اس میں تواضع کا اظہار ہے اور شرف و تکریم کا پہلو زیادہ ہے۔ احترام کے لیے یہ حکم وادی کی تعظیم کے لیے تھا، اس لیے وادی کی پاکیزگی کے اثرات ننگے پیر ہونے کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کے اندر زیادہ جذب ہو سکتے تھے۔ طویٰ یہ وادی کا نام ہے۔ اور میں نے تجھے چن لیا، لہٰذا جو وحی کی جاتی ہے اسے غور سے سن، اور بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، چنانچہ تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کر۔ اور بے شک قیامت آنے والی ہے، میں اس کا وقت مخفی رکھتا ہوں تاکہ ہر شخص کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے، لہٰذا اس فکر آخرت سے تجھے وہ شخص روکنے نہ پائے جو اس پر ایمان نہیں رکھتا اور اپنی خواہشات کی پیروی کرتا ہو، ورنہ تو بھی ہلاک ہو جائے گا۔ اور اے موسیٰ، یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میری لاٹھی ہے، میں اس پر ٹیک لگاتا ہوں اور اسے اپنی بکریوں کے لیے بھی پتے جھاڑتا ہوں، اور اس میں میرے لیے اور بھی بہت کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام، اسے پھینک دے۔ پھر جب اس نے اسے پھینک دیا تب وہ دوڑتا ہوا سانپ بن گیا۔ فرمایا اسے پکڑ لے اور مت ڈر، ہم اسے اس کی پہلی حالت میں لے آئیں گے، اور اپنا ہاتھ اپنی بغل میں رکھ، پھر وہ بغیر کسی مرض کے چمکتا ہوا نکلے گا۔ یہ دوسری نشانی ہے تاکہ ہم تجھے اپنی کچھ بڑی بڑی نشانیاں دکھائیں، تاکہ تو فرعون کی طرف جا، اور بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے۔ یہاں فرعون کا ذکر اس لیے بھی ہے کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو غلام بنا رکھا تھا، اس پر طرح طرح کے ظلم روا رکھتا تھا، اور علاوہ ازیں اس کی سرکشی اور طغیانی بھی بہت بڑھ گئی تھی، حتیٰ کہ وہ دعویٰ کرنے لگا تھا انا ربکم الاعلی، یعنی میں تمہارا بلند تر رب ہوں۔ قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي هارون اخي اشدد به اذري واشركه في امري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا انك كنت بنا بصيرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے رب، میرے لیے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان کر دے، اور میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ سکے، اور میرے لیے میرے کنبے میں سے ایک وزیر بنا دے، یعنی میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو، اور اس کے ساتھ میرے کمر مضبوط کر دے اور اسے میرے کام یعنی نبوت میں شریک کر دے، تاکہ ہم تیری بکثرت تسبیح کریں اور ہم تجھے بکثرت یاد کریں، اور بے شک تو ہمیں خوب دیکھتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ، جو کچھ تو نے مانگا ہے تجھے دیا جاتا ہے، اور ہم تجھ پر ایک بار اور بھی احسان کر چکے ہیں جب ہم نے تیری ماں کو وہ الہام کیا تھا جو اب وحی کی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ذمہ داری دی گئی، اور ذمہ داری کو قبول کرتے ہی انہوں نے تو اپنے رب سے دعا کی، قال رب اشرح لی صدری، یعنی دعا کے ساتھ ہی سینے کے کھلنے کی دعا کی تاکہ رسالت کا بوجھ اٹھا سکوں اور فرعون کے سامنے تیرے پیغام کو پہنچا سکوں، اس سے میرا دل مطمئن ہو، مشکل کام کو آسان ہو جائے اور گہری سمجھ بوجھ بھی حاصل ہو۔ ویسر لی امری، یعنی دین کا کام آسان کر دے اور میری زبان کی گرہ کھول دے اور فرعون کے سامنے بولنے سے
घबराने दे اور حج سے بچ سکیں۔ یفقہو قولی، اور یعنی فرعون اور اس کے سارے درباری، اور میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو میرا شریک کار اور مددگار بھی بنا دے اور میری قوت میں اضافہ فرما دے۔ اور یہ کہ ہم تیرا ذکر اور تیری تسبیح مل کر کریں لوگوں کے سامنے، اور تبلیغ کا کام کریں، یعنی دین کے کاموں میں سب کو مل جل کر ہی کام کرنا چاہیے۔ اور یہ کہ تو اس موسیٰ علیہ السلام کو صندوق میں ڈال، پھر صندوق دریا میں ڈال دے، پھر دریا اسے ساحل پر لا ڈالے گا، جسے میرا اور اس کا دشمن اٹھا لے گا۔ اور میں نے اپنی طرف سے تجھ پر محبت ڈال دی تھی، اور یہ اس لیے کہ میری آنکھوں کے سامنے تیری پرورش ہو۔ ایسے فرعون ہے جو اللہ کا دشمن ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی دشمن تھا، یعنی وہ لکڑی کا تابوت تیرتا ہوا جب اس کی والدہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس تابوت میں ڈال کے سمندر میں ڈال دیا، تو وہ بھی لکڑی کا تابوت تیرتا ہوا شاہی محل کے قریب پہنچا، تو اسے باہر نکال کے دیکھا گیا، تو اس میں ایک معصوم بچہ تھا۔ فرعون نے اپنی بیوی کی خواہش پر اسے اپنے محل میں ہی رکھ لیا۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ الْمَحَبَّةَ مِنِّي، یعنی فرعون کے دل میں محبت ڈال دی، وَلِتُسْأَلَ عَلَىٰ عَيْنِي إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَقُولُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَنْ يَكْفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ وَفَتَنَّاكَ فَتُونَا فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدَرٍ يَا مُوسَىٰ۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اور اس کی حفاظت اور نگہبانی کا کمال اور کرشمہ دیکھیے کہ جس بچے کی خاطر فرعون نے بے شمار بچوں کو قتل کروا دیا تاکہ وہ زندہ نہ رہے، اور اسی بچے کو اللہ تعالیٰ نے اس کی گود میں پال دیا، اور ماں اپنے بچے کو بھی دودھ پلاتی رہی اور اس کی اجرت بھی موسیٰ کے دشمن سے ہی وصول کرتی رہی۔ یہ اس وقت ہوا جب ماں نے تابوت سمندر میں ڈالا، اور تو بیٹی سے کہا کہ ذرا دیکھتی رہو کہ یہ کہاں کنارے پر لگتا ہے اور اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے۔ جب اللہ کی مشیت سے موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچے تو شیر خواری کا عالم تھا، چنانچہ دودھ پلانے والی آیاؤں کو بلایا گیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کسی کا بھی دودھ نہ پیتے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن جو خاموشی سے یہ تمام منظر دیکھ رہی تھی، بالآخر اس نے کہا کہ میں تمہیں ایسی عورت بتلاؤں جو تمہاری یہ مشکل دور کر دے گی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، چنانچہ وہ اپنی ماں کو لے آئی جو موسیٰ علیہ السلام کی والدہ تھی، اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کی تدبیر سے اپنی ماں کو دودھ پینے لگے۔ اور جب تیری بہن چل رہی تھی وہ کہہ رہی تھی کہ کیا میں نے تمہیں اس کا بتاؤں جو اس کی کفالت کرے، پھر ہم نے تجھے تیری ماں کے پاس ہی لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں اور وہ غم نہ کھائے، اور تو نے ایک شخص کو قتل کیا تو ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی اور ہم نے تجھے خوب آزمایا، پھر تو اہل مدین میں کئی سال ٹھہرا رہا، پھر اسے اے موسیٰ تو تقدیر الہی کے مطابق یہاں آیا اور میں نے تجھے اپنی ذات کے لیے خالص کر لیا، یعنی میں نے تجھے اپنی وحی اور رسالت کے لیے چن لیا، یا میں نے تجھ کو اپنے لیے پیدا کیا، یا میں نے تجھے مضبوط بنایا اور تجھے سکھایا تاکہ تو میرے بندوں کو میرے احکام پہنچا دے۔ تو وہ تیرا بھائی میری نشانیاں لے کے جاؤ، تم دونوں میری یاد میں سستی نہ کرنا، اور تم دونوں فرعون کی طرف جاؤ، بلا شبہ وہ سرکش ہو گیا ہے، چنانچہ تم دونوں اس سے نرمی سے بات کہنا، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے یا ڈرے۔ ان دونوں سے کہنا کہ ہمارے رب بے شک ہم تو ڈرتے ہیں کہ وہ ہم پر زیادتی کرے یا سرکشی کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو تم دونوں مت ڈرو، بلا شبہ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، میں سنتا اور دیکھتا ہوں، لہٰذا تم دونوں اس کے پاس جاؤ اور کہو بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، چنانچہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے اور انہیں مت ستا، یقیناً ہم تیرے پاس تیرے رب کی طرف سے نشانیاں لائے ہیں، اور جو ہدایت کا اتباع کرے اس پر سلامتی ہو۔ بلا شبہ ہماری طرف وحی کی گئی ہے، اور جو حق کی تکذیب کرے اور منہ پھیر لے یقیناً اس پر عذاب ہے۔ فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت دی اور پھر ہدایت دی۔ اور فرعون نے کہا کہ اگلی امتوں کا کیا حال ہے؟ چونکہ فرعون نے بات کا رخ بدلنے کے لیے ایسے سوال کیے، یعنی پہلے لوگ جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے گئے ان کا کیا حال ہوگا؟
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب یعنی لوح محفوظ میں ہے۔ میرا رب نہ بھٹکاتا ہے نہ ہی بھولتا ہے۔ اور وہ ذات جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنائے اور تمہارے چلنے کے لیے اس میں راستے بنائے اور آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس کے ذریعے سے کئی قسم کے مختلف نباتات اگائیں، تم کھاؤ اور اپنی مویشیوں کو بھی چراؤ، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں۔ اور ہم نے تمہیں زمین میں پیدا کیا اور اسی میں تمہیں لوٹائیں گے اور اسی میں سے تمہیں ایک بار پھر نکالیں گے۔ اور ہم نے اس فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھا دیں، پھر بھی اس نے جھٹلایا اور انکار کر دیا۔ کہنے لگا، اے موسیٰ، کیا تو ہمارے پاس اسی لیے آیا ہے کہ اپنے جادو سے ہماری زمین سے ہمیں نکال دے؟ چنانچہ ہم تیرے مقابل اس جیسا ہی جادو لائیں گے، لہٰذا تو ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ ٹھہرا، نہ ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے اور نہ ہی تو، ایک ہموار میدان میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تمہارا وعدہ زینت یعنی جشن کا دن اور یہ کہ لوگ دن چڑھے اکٹھے کیے جائیں۔ چنانچہ فرعون محل میں لوٹا اور اپنی ساری چالیں جمع کی اور پھر میدان میں آ گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تمہارے لیے ہلاکت ہو، تم اللہ پر جھوٹ نہ گھڑو ورنہ وہ عذاب سے تمہیں تباہ کر دے گا۔ اور اس نے جھوٹ گھڑا، یقیناً وہ ناکام رہا۔ پھر انہوں نے آپس میں اپنے معاملے میں باہم اختلاف کیا اور رازداری سے مشورہ کیا۔ وہ بولے، بلا شبہ یہ دونوں جادوگر ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں تمہاری زمین سے نکال دیں اور تمہارا عمدہ نظام تباہ و برباد بھی کر دیں، لہٰذا اپنی تمام تدابیریں پختہ کر لو، پھر صف باندھ کر آ جاؤ، اور جو آج غالب رہے گا وہ کامیاب ٹھہرا۔ ان جادوگروں نے کہا کہ اے موسیٰ، یا تو ڈال یا ہم ہی ہوں ڈالنے والے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا، بلکہ تم ہی ڈالو۔ پھر ناگہاں ان کے جادو کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ خیال گزرے گا کہ ان کی رسیاں، ان کی لاٹھیاں بلا شبہ دوڑ رہی ہیں، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پہلے انہیں اپنا کرتب دکھانے کے لیے کہا تاکہ ان پر یہ واضح ہو جائے کہ جادوگروں کی اتنی بڑی تعداد سے جو فرعون جمع کر کے لایا ہے، اسی طرح اس کے ساحرانہ کمال اور کرتب سے خوفزدہ نہیں ہے، اور دوسرے ان کے معجزہ الہی سے جادوگروں پر اچھا اثر پڑے گا اور وہ سوچنے پر بھی مجبور ہو جائیں گے کہ یہ جادو نہیں ہے اور واقعی اسے اللہ کی تائید حاصل ہے، کہ دیکھتے ہی دیکھتے اس کی لاٹھی نے ساری کرتبوں کو نگل لیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دل میں خوف محسوس کیا اور ہم نے کہا کہ خوف نہ کھا، بے شک تو بھی غالب رہے گا، اور جو لاٹھی تیرے ہاتھ میں ہے اسے ڈال دے، وہ نکل جائے گی جو کچھ انہوں نے گھڑا ہوا ہے۔ بس انہوں نے تو جادوگر کا فریب تراشا ہے، اور جادوگر جہاں سے بھی آئے ہیں کامیاب نہ ہوں گے۔ چنانچہ جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور کہنے لگے، ہم ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے رب پر ایمان لائے ہیں۔ یعنی انہیں سمجھ آ گئی تھی کہ جن سے ان کا مقابلہ ہے وہ کوئی جادو نہیں ہے، اس لیے وہ سجدے میں گر پڑے۔ اور فرعون نے کہا، کیا میری اجازت سے پہلے ہی تم اس پر ایمان لے آئے ہو؟ یقیناً یہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا، لہٰذا میں تمہارے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ دوں گا اور تمہیں کھجور کے تنوں میں ضرور سلی دوں گا اور تمہیں ضرور زر پہنچاؤں گا، اور تم ضرور جان لو گے کہ ہم میں سے کس کا عذاب زیادہ سخت اور دیر پا ہے۔ وہ کہنے لگے کہ ہم تجھے کبھی بھی ترجیح نہیں دیں گے ان واضح دلائل پر جو ہمارے پاس آ چکی ہیں، اور نہ اس ذات پر جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، لہٰذا تو جو کر سکتا ہے وہ کر گزر، بس تو اس دنیا زندگی میں ہی حکم چلا سکتا ہے۔ یقیناً ہم اپنے رب پر ایمان لائے تاکہ وہ بخش دے اور ہماری خطاؤں اور وہ جادو بھی جس پر تو نے ہمیں مجبور کیا، اور اللہ بہت بہتر اور بہت ہی باقی رہنے والا ہے۔ بے شک جو شخص اپنے رب کے پاس مجرم بن کر حاضر ہوگا تو یقیناً اس کے لیے جہنم ہے جس میں وہ نہ مرے گا اور نہ ہی وہ جیے گا۔ یعنی عذاب سے تنگ آ کر وہ موت کی آرزو کریں گے تو موت بھی نہ آئے گی، اور رات دن عذاب میں مبتلا رہنا، کھانے پینے کو زقوم جیسا تلخ درخت اور جہنمیوں کے جسموں سے نچڑا ہوا خون اور پیپ ملنا، یہ کوئی زندگی ہوگی؟ اور جو مومن بن کر حاضر ہوگا جبکہ ان کے نیک اعمال کیے ہوئے ہوں گے تو انہیں لوگوں کے درجے بلند ہوں گے، یعنی سدا رہنے والے باغوں میں ہوں گے اور جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی، اور پھر وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی ہے جزا اس کی جو وہ گناہوں سے پاک ہوگا۔ یعنی جو ایمان لانے کے بعد اور اس کے تقاضے بھی پورے کرے گا، یعنی عمل صالح کو بھی اختیار کرے گا اور اپنے نفس کو گناہوں کی آلودگیوں سے بھی پاک کریں گے، کیونکہ ایمان عقیدہ و عمل دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔
وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرَكًا وَلَا تَخْشَىٰ۔ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ رات کو میرے بندے نکال لے چل، اور پھر ان کے لیے سمندر میں خشک رستہ بنا، جبکہ تجھے نہ تو پکڑے جانے کا خوف ہوگا اور نہ ہی ڈوبنے کا ڈر ہوگا۔ پھر فرعون نے اپنے لشکر کے ساتھ اس کا پیچھا کیا تو انہوں نے پانی نے گھیر لیا جیسے گھیرنے کا حق تھا، یعنی پوری طرح پانی میں وہ ڈوب کے گھیر لیا گیا، اور فرعون نے اپنی قوم کو گمراہ کیا اور سیدھی راہ نہ پائی۔ اور اے بنی اسرائیل، ہم نے تمہیں تمہارے دشمن سے نجات دی، یعنی فرعون سے، اور ہم نے تم سے طور کی جانب یعنی تورات دینے کا وعدہ بھی کیا، اور ہم نے تم پر من و سلوہ بھی نازل کیا، اور ہم نے تمہیں جن پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا ہے ان میں سے کھاؤ، اور تم میں سے سرکشی نہ کرنا کہ تم پر میرا غضب اترے، اور جس پر میرا غضب اترا تو وہ یقیناً تباہ ہو گیا، اور بے شک میں بہت ہی بخشنے والا، اور ان کے لیے جو توبہ کرے اور ایمان لے آئے اور عمل صالح کرے اور پھر ہدایت پر رہے۔ اور اے موسیٰ، کون سی چیز تجھے تیری قوم سے جلدی لے آئی تھی؟ اس نے کہا کہ وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، اور اے میرے رب، میں تیری طرف جلدی کی تاکہ تو راضی ہو جائے۔ یعنی سمندر پار کرنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو ساتھ لے کر کوہ طور کی طرف چلے، لیکن اب کے شوق ملاقات میں تیزی سے چلتے ہوئے آگے نکل گئے اور اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ کر اکیلے ہی طور پر پہنچ گئے۔ اللہ تعالیٰ کے سوال کرنے پر جواب دیا کہ مجھے تو تیری رضا کی طلب تھی اور اس کی جلدی تھی، وہ لوگ میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں۔ بقول بعض اس کا مطلب یہ نہیں کہ میرے پیچھے آ رہے ہیں، بلکہ یہ ہے کہ وہ میرے پیچھے کوہ طور کے قریب ہی ہیں اور وہاں میری واپسی کے منتظر بھی ہیں۔ اور ہم نے تمہیں اور بے شک رب تعالیٰ نے کہا اور کہ اے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چنانچہ بے شک ہم نے تیرے بعد تیری قوم کو ایک آزمائش میں ڈال دیا اور انہیں سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کی طرف غضبناک اور غمگین لوٹا اور کہنے لگا کہ اے میری قوم، کیا تمہارے رب نے تمہیں اچھا وعدہ نہ دیا تھا؟ کہ پھر تم اپنے عہد طویل ہو گیا تھا، یا تم نے چاہا تھا کہ تم پر تمہارے رب کا غضب اتر آئے، لہٰذا تم نے میرے وعدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ یعنی قوم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا تھا کہ ان کے کوہ طور سے واپسی تک وہ اللہ ہی کی عبادت اور اطاعت پر قائم رہیں گے۔ یہ وعدہ تھا کہ ہم بھی طور پر آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، لیکن راستے میں ہی رک گئے، انہوں نے پوجا شروع کر دی تھی۔ وہ کہنے لگے کہ ہم نے تیرے وعدے کی اپنے اختیار سے خلاف ورزی نہیں کی، لیکن ہم اپنی قوم کے فرعون کے زیورات کا جو بوجھ اٹھایا گیا تھا تو ہم نے وہ آگ میں ڈال دیے، اور اس طرح سامری نے بھی زیور ڈالا، اور پھر اس نے ان کے لیے ایک بچڑا بنا دیا جس کی گائے کی سی آواز تھی۔ پھر وہ لوگ کہنے لگے یہی ہے تمہارا الہ اور موسیٰ کا الہ، تو وہ بھول گئے۔ بھلا وہ دیکھتے نہیں، بلا شبہ وہ بچڑا ان کی جس بات کا جواب نہیں دے سکتا، وہ نہ ہی کسی نفع اور نقصان کا کوئی اختیار رکھتا ہے۔ بلا شبہ اس سے پہلے ہارون علیہ السلام نے بھی اس سے کہا تھا کہ اے میری قوم، یقیناً اس کے ساتھ تم آزمائے گئے ہو، یقیناً تمہارا رب رحمان ہے، لہٰذا تم میرے اتباع کرو اور میرے حکم کی اطاعت کرو۔ تو وہ کہنے لگے ہم تو ہمیشہ اسی کی پوجا کرتے رہیں گے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے پاس لوٹ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے ہارون، تجھے کس چیز نے روکا تھا جب تو نے انہیں دیکھا کہ وہ بھٹک گئے ہیں کہ تو نے میرا اتباع نہ کیا؟ کیا تو نے میرے حکم کی نافرمانی کی؟ ہارون علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے ماں جائے، میری داڑھی اور میرے سر کے بال نہ پکڑ، میں ڈرا کہ تو کہے گا تو میں نے بنی اسرائیل کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے اور میری بات یاد نہ رکھی۔ اور موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے سامری، تیرا کیا معاملہ ہے؟ اس نے کہا کہ میں نے وہ چیز دیکھی جو ان لوگوں نے نہیں دیکھی، چنانچہ میں نے مٹی کی ایک مٹھی جبرائیل علیہ السلام کے جو گھوڑے کے نقش قدم سے بھری تھی وہ اس میں ڈال دی، اور میری نفس نے مجھے یہی ترغیب دی۔ اس میں موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو دفع ہو جا یہاں سے، اب یقیناً تیرے لیے زندگی بھر یہی ہے کہ تو کہتا رہے کہ مجھے نہ چھونا، یعنی عمر بھر تو یہی کہتا رہے گا کہ مجھ سے دور ہو، مجھے نہ چھونا، اس لیے کہ اسے چھوتے ہی چھونے والا بھی اور یہ سامری بھی دونوں بخار میں مبتلا ہو جاتے، اور اسی لیے جب یہ کسی انسان کو دیکھتا تو فوراً چیخ اٹھتا، کہتا جاتا کہ پھر یہ انسانوں کی بستی سے نکل کر جنگل میں چلا گیا۔
جہاں جانوروں کے ساتھ اس نے بھی زندگی گزاری۔ یوں عبرت کا نمونہ بن گیا، گویا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے جو شخص جتنا زیادہ ہیلا اور مکر و فریب اختیار کرے گا، دنیا اور آخرت میں اس کی سزا بھی اسی حساب سے شدید تر اور نہایت ہی عبرتناک ہوگی۔ اور بے شک تیرے لیے ایک وعدہ ہے اور وہ ہرگز تجھ سے نہیں ٹل سکتا، اور تو اپنے معبود کی طرف دیکھ جس کی پوجا میں تو لگا رہا، اور ہم اسے جلا دیں گے اور پھر اڑا کر سمندر میں بکھیر دیں گے۔ انما الہکم اللہ الذی لا الہ الا ہو واسع کل شیء علما، بس تمہارا معبود تو اللہ ہے جس کے سوا کوئی بھی معبود نہیں، اور اس نے ہر چیز کو اپنے علم سے گھیر رکھا ہے۔ اور اسی طرح ہم آپ کو احوال سناتے ہیں جو پہلے گزرے، اور یقیناً ہم نے آپ کو اپنے پاس سے ذکر یعنی قرآن دیا، اور جس نے اس سے منہ موڑا تو یقیناً وہ یوم قیامت ایک بوجھ اٹھائے ہوئے ہوگا، اور وہ اس تکلیف میں ہمیشہ رہیں گے، اور یوم قیامت بوجھ اٹھانا ان کے لیے برا ہوگا۔ اور جس دن سور میں پھونک مار دی جائے گی، اور ہم اس دن مجرم اکٹھے کریں گے، اور جن کی آنکھیں نیلی ہو رہی ہوں گے، اور باہم چپکے کہتے ہوں گے کہ دنیا میں نہیں ٹھہرے مگر صرف 10 دن۔ ہم کو خوب معلوم ہے وہ جو کچھ کہیں گے، جبکہ ان میں بہترین رائے والا کہے گا کہ تم تو صرف ایک دن ہی ٹھہرے تھے، اور وہ آپ سے پہاڑوں کی بابت سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ میرا رب انہیں اکھاڑ کر بکھیر دے گا، اور پھر وہ اس زمین کو چٹیل میدان بنا کر چھوڑ دے گا، اور آپ اس میں نہ کوئی کجی دیکھیں گے اور نہ ہی کوئی ٹیلا، اور اس دن سب لوگ پکارنے والے کے پیچھے چلیں گے، اور اس کے لیے کوئی کجی نہ ہوگی، اور آوازیں رحمان کے سامنے دب جائیں گی۔ پھر آپ آہٹ کے سوا کچھ نہ سنیں گے۔ اس دن سفارش کوئی نفع نہ دے گی مگر صرف اس کی جسے رحمان اذن دے گا اور اس کی بات پسند کرے گا، اور جو کچھ اس کے آگے اور پیچھے ہے اسے اللہ جانتا ہے، اور وہ لوگ اپنے علم سے اس کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور سب چہرے حی اور قیوم یعنی اللہ کے آگے جھک جائیں گے، اور وہ یقیناً ناکام ہوا جس نے ظلم یعنی شرک کا بوجھ اٹھایا۔ اور جو شخص نیک عمل کرے گا جبکہ وہ مومن بھی ہو تو وہ ظلم نہ کیا جائے گا اور نہ ہی اس کی کوئی حق تلفی ہوگی۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی میں نازل کیا اور اس میں بدل کے وعید سنائی تاکہ وہ تقوی اپنائیں، یا یہ کہ قرآن ان کے لیے نصیحت پیدا کرے۔ بس اللہ اعلیٰ ہے، سچا بادشاہ ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ قرآن پڑھنے میں جلدی نہ کریں قبل اس کے کہ آپ کی طرف اس کی وحی پوری کی جائے، اور کہیے کہ اے میرے رب مجھے علم میں اور زیادہ کر، یعنی جس کا وعدہ اور وعید حق ہے، جنت اور دوزخ برحق ہے، اس کی ہر بات ہی حق ہے۔ جبرائیل علیہ السلام جب وحی لے کر آتے اور سناتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے جلدی ساتھ پڑھتے جاتے کہ کہیں کوئی حصہ بھول نہ جائے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس بات میں منع فرمایا اور تاکید کی کہ اسے غور سے پہلے اس وحی کو سنیں، اس کو یاد کرانا اور اس کو دل میں بٹھا دینا یہ ہمارا کام ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، یعنی قرآن حدیث کا علم، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس علم کے لیے دعا فرماتے تھے وہ وحی اور رسالت کا علم ہے جو قرآن و حدیث میں محفوظ ہے۔ علم سے انسان کا تعلق اللہ سے قائم ہوتا ہے اور اس کے اخلاق و کردار کی اصلاح ہوتی ہے۔ اور البتہ ہم نے اس سے پہلے بھی آدم علیہ السلام سے عہد لیا تو وہ بھول گیا اور ہم نے اس میں عزم نہ پایا، اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے انکار کیا۔ پھر ہم نے کہا کہ اے آدم علیہ السلام بے شک یہ ابلیس تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے، کہیں وہ تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بے شک تیرے لیے یہاں اہتمام ہے کہ تو اس میں نہ بھوکا ہوگا اور نہ ہی ننگا، اور بے شک تو نہ پیاسا ہوگا اور نہ ہی تجھے دھوپ لگے گی۔ پھر شیطان نے اس کی طرف وسوسہ ڈالا اور اس نے کہا کہ اے آدم کیا میں تجھے سدا جینے کا درخت اور بادشاہی نہ بتاؤں جو پرانی نہ ہو؟ چنانچہ ان دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں ان پر ظاہر ہوگی اور وہ دونوں اپنے اوپر درخت کے پتے چپکانے لگے، اور آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گیا۔ پھر اسے اس کے رب نے برگزیدہ کیا اور اس پر اس کی توبہ قبول کی اور اسے ہدایت دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں یہاں سے اکٹھے ہی اتر جاؤ، یعنی انسان اور شیطان تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے، پھر جب
तुम्हारे पास मेरी हदायत पहुँचे, तो जिसने मेरी हदायत की पैरवी की तो वो ना गुमराह होगा और ना ही मुशक्कत में पड़ेगा, और जिसने मेरी याद यानी कुरान से मुँह मोड़ा तो बिलाशुबा इसकी ज़िंदगी तंग होगी और रोज़े क़यामत हम उसे अंधा करके उठाएंगे। और वो कहेगा कि ए मेरे रब, तूने मुझे अंधा क्यों उठाया, जबकि मैं तो दुनिया में देखने वाला था। इरशाद होगा, इसी तरह तेरे पास हमारी आयत भी आई तो तूने उसे भुला दिए, और इसी तरह आज तुझे भी भुला दिया जाएगा, यानी जैसा अमल होगा वैसे ही सज़ा होगी। और जो हद से बढ़ के और अपने रब की आयत पर ईमान ना लाया, और हम उसको इसी तरह सज़ा देंगे, और यकीनन आखिरत का अज़ाब शदीदतर है और बाकी रहने वाला है। फिर क्या इस चीज़ ने उनकी रहनुमाई नहीं की कि हमने उनसे पहले कितनी ही कौमें हलाक कर दी, और बस्ती में ये लोग चलते फिरते रहे, और बेशक इनमें अलबत्ता अक्ल वालों के लिए निशानियां हैं। और अगर आपके रब की तरफ से एक बात पहले ही तय ना हो चुकी होती और मियाद मुकर्रर ना हुई होती तो उन्हें अजाब आ लेता। लिहाजा जो कुछ वो कहते हैं आप इस पर सब्र कीजिए। तुलह शम से पहले और गुरूब से पहले अपने रब की हम्द के साथ तस्बीह कीजिए, और रात की कुछ घड़ियों में तस्बीह कीजिए, और दिन के दोनों हिस्सों में भी, ताकि आप राज़ी हो जाए। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक तस्बीह से मुराद नमाज है, वो इससे 5 नमाजें मुराद लेते हैं। तुलूह शम्स से कबल फजर और गुरूब से कबल असर, रात की घड़ियों से मगरिब और इशा, और दिन के हिस्सों से ज़ोहर की नमाज मुराद ली है। और ए नबी, इन चीज़ों की तरफ आप अपनी निगाहें उठाकर भी ना देखें जो चीज़ें ज़िंदगानी दुनिया की आसाइशें हैं। हमने उनमें से मुख्तलिफ़ किस्म के लोगों को दे रखी हैं ताकि हम उन्हें उनके ज़रिए से उन्हें आजमाएं। और आपके रब का रिज़्क़ बेहतर है, बाकी रहने वाला है। और अपने अहले अयाल को नमाज का हुक्म दीजिए और ख़ुद भी इस पर कायम रहिए। और हम आपसे रिज़्क़ नहीं मांगते, हम ही आपको रिज़्क़ देते हैं, और बेहतरीन अंजाम तो अहले तक़वा के लिए है। उन्होंने कहा, वो हमारे पास अपने रब की तरफ से कोई निशानी क्यों नहीं लाता? क्या उनके पास पहले सहीफ़ों में वाज़ेह दलाइल नहीं आ चुके? अगर बिलाशुबा हम उन्हें उस रसूल से पहले किसी हिसाब से हलाक कर देते तो वो लोग कहते कि ए हमारे रब, तूने हमारी तरफ से कोई रसूल क्यों ना भेजा कि हम ज़लीलो रुसवा होने से पहले तेरी आयत की पैरवी करते। आप कह दीजिए, हर एक अंजाम कार का मुंतज़िर है, लिहाजा तुम भी इंतज़ार करो। तुम जल्द ही जान लोगे कि राह रास्त वाले कौन है और हदायत याफ्ता कौन है। यानी मुसलमान और काफिर दोनों इंतज़ार में है कि देखें कुफर गालिब रहता है या इस्लाम गालिब आता है। इसका इल्म तुम्हें इससे हो जाएगा कि अल्लाह की मदद से कामयाब और सुरखरू कौन होता है। चुनांचे ये कामयाबी मुसलमानों के हिस्से में आई, जिससे वाज़ेह हो गया कि इस्लाम ही सीधा रास्ता है और इसके हामिल ही हदायत याफ्ता हैं। इसलिए कोशिश कीजिए कि ऐसे अच्छे नेक अमल करें जिससे अल्लाह ताला की हमें रज़ा हासिल हो। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।